جی یہ ویڈیو اصل دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ریٹائرڈ ملازمین گروپ لائف انشورنس کے جنہوں نے ابھی تک کیس نہیں کیا وہ مین کیس میں شامل ہو جائیں، ورنہ ساری دنیا کو وہ مل سکتا ہے، ان کو نہیں ملے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں ملے گا، میں نے کہا جی KPK میں مل رہا ہے، آپ اپنے کسی ریٹائرڈ ملازم سے بات کر لیں، بلوچستان میں مل رہا ہے، آپ کسی بھی اپنے ریٹائرڈ دوست سے بات کر لیں تو انشاءاللہ پنجاب میں بھی ملے گا اور فیڈرل والوں کو بھی ملے گا۔ قومی اسمبلی سے بل منظور ہو گیا ہے، سینٹ میں پینڈنگ پڑا ہے۔ یہ بتانا روز اس لیے ضروری ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں روز لوگ ٹیلی فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں سر جی ساڑا کی بنے، ہر کوئی یہ ویلاگ تو نہیں نہ دیکھ رہا ہوتا، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے جنہوں نے ابھی نہیں کیا کیس وہ فوراً ہمیں اپنا شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، اور تھوڑی سی فیس ہے وہ بھی ان کو بتائیں گے، اور جو اوورسیز والے ہیں وہ بھی ہمیں قانونی مشاورت کے لیے کال کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ، اور واٹس ایپ نمبر ہے 0300472572 منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ سر جی السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ، ہیپی سنڈے، ہیپی سنڈے جناب علی، 14 ستمبر، جی ہیپی سنڈے۔ اور آج کا دن بڑا منایا جا رہا ہے، ریڈیو ٹی وی پہ ہر جگہ کرکٹ کا میچ جی، پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں انڈین والے کہتے ہیں جی کہ کرکٹ میچ نہیں ہونا چاہیے، اور انڈیا کے جو آفیشلز ہیں، آفیشل ہوتے ہیں جیسے مینیجر ہے بینک، جیسے کرکٹ کا مینیجر ہے، کوچ ہے، یہ لوگ وہاں جا ہی نہیں رہے، کہتے جی اسی نہیں جانا، اسی اس ہاکی چ نہیں ہے کہ کھیلا جائے، لیکن وہ انٹرنیشنل دباؤ کی وجہ سے نا یہ کھیل رہے ہیں۔ او یار تم کھیلو یا نہ کھیلو، کرکٹ سے ہمیں کیا کرکٹ سے لینے دینا، ہم نے تم نے اصلی جنگ میں شکست دی ہے، کرکٹ کیا چیز ہے، تم جیتو، وہ تو ہم اپنے ٹیم کو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے۔ لیکن بہرحال یہ انڈیا جنگ ہارنے کے بعد، اصلی جنگ ہارنے کے بعد، یہ اس کا پہلا میچ ہے پاکستان کے ساتھ، جو کھیلنے سے بھی وہ ڈر رہا ہے، تو ہم تو اس کو میچ ہی سمجھ رہے ہیں، کھیل ہی سمجھ رہے ہیں۔ اصلی کھیل تو وہی تھا جس میں انڈیا کو شکست ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میچ آج ہوگا 7:30 بجے شام کو، لوگوں نے ادھر بھی تیاریاں پکڑی ہوئی ہیں کہ جناب علی تیار ہو جاؤ۔ پہلا میچ ہم عمان سے جیت گئے تھے، آپ کو پتہ ہے، یہ 8 ممالک اس میچ کو کھیل رہے ہیں، 8 ممالک، ٹھیک ہے جی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کو اس میں سبکی حاصل ہوتی ہے یا فتح حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو تسی بھی تیار رہنا جی۔ پہلی خبر تے اے ہو گئی۔ دوسری خبر جی، الحمدللہ کافی حد تک جو دریا ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی معمول پہ آ گئے۔ دریا ہمارے 5 دریا، جیلم، ستلج، راوی، چناب اور سندھ، ٹھیک ہے، یہ معمول پہ آ رہے ہیں، اور ایک آدھ درجے پہ کوئی تھوڑا سا ہے وہ ہے، لیکن یہ تو معمول پہ آ جائیں گے، لیکن جن علاقوں میں کھیتوں میں پانی چلا گیا ہے نا، جیسے آپ کے گراؤنڈ میں پانی چلا جائے وہ اس کے پھر 4-5 دن ہفتہ لگ جاتا ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم اگلے اتوار تک آپ کو انشاءاللہ گڈ نیوز سنائیں گے کہ دوبارہ جی بحالی، آباد کاری، ریہیبلیٹیشن یہ ہو گئی ہے۔ گورنمنٹ سر توڑ کوشش کر رہی ہے، ہم گورنمنٹ کے ہر چیز کی حمایت نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہے نا۔ ایک اور گال بھی منی گئی ہے سر جی، جو بجلی کے بلوں کا ہم نے رولا ڈالا تھا نا، اور ہم نے شہباز نے کہا تھا IMF سے پوچھ کے بتائیں گے، وہ الحمدللہ آج بریکنگ نیوز کے طور پہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ کام ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی اگست کے مہینے میں جو بل آپ نے دیے ہیں نا وہ واپس کر دیے جائیں گے، اور اگلے مہینے میں بھی اس میں سہولت دی جائے گی۔ یہ اویس لغاری صاحب نے ابھی تازہ اعلان کیا ہے، جو ہم آپ کو قانونی ٹی وی پہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے سر جی۔ تو یہ گڈ نیوز ہے، گڈ نیوز ہے۔ چلو جی، شہباز شریف صاحب نے ہمت دکھائی
اور بل منظور ہو گیا جی. ٹھیک ہے, جو بل آپ جمع کرا چکے ہیں نا پچھلے, اس میں سے بھی کٹوتی کر کے تو وہ ایڈجسٹمنٹ کریں گے یا اس میں آپ کو سہولت دیں گے, یہ حکومت نے اعلان کیا ہے. تو اچھی گل ہے نا سر جی, اچھی گل ہے. ٹھیک ہے جی, اگلی خبر جی. اگلی خبر سر یہ ہے سر جی کہ قطر میں 2 روزہ اجلاس جاری ہے. اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں, کچھ بھی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں قطر کے ساتھ اگر 50% بھی مسلم ممالک کھڑے ہو جائیں نا, آپ یقین کرو قطر کو جواب دیا جا سکتا ہے. ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے نا, جواب دیا جا سکتا ہے کہ بیٹا تو نے حملہ کیسے کیا ہے, ایک ساورن ملک کے اوپر حملہ کیسے کیا ہے. تو اسحاق ڈار صاحب آج اس میں شامل ہو رہے ہیں, اور آخری جو سربراہی اجلاس ہے اس میں شہباز شریف صاحب بھی جائیں گے. پاکستان کا بڑا اہم رول ہوگا. اس دن ہمیں ایک دوست بتا رہے تھے انٹیلیجنس کے کہ جناب یہ جو ایران کے اوپر میزائل وغیرہ ایران نے جو مارے ہیں نا, اس میں بھی پاکستان کا بڑا ہاتھ ہے. پاکستان ایسے نہیں کہتے, ایران کی پارلیمنٹ میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے تھے نا, آپ کو یاد ہے نا, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے تھے. تو اس کی وجہ یہی تھی. ٹھیک ہے, یہ والا جی. آگے جی خبر آ رہی ہے گونگلوں تو مٹی جھاڑا نہ لی کہ ٹرمپ جی بڑا ناراض ہے اسرائیل سے, قطر کے حملے کے حوالے سے وہ ناخوش ہے, ان ہیپی ہے, یہ بتایا جا رہا ہے جی. ٹھیک ہے, تو اب اس کو آپ دیکھیں کیسے دیکھتے ہیں. ان ہیپی ہے لیکن وہ اپنے تعلقات جو ہے اس وجہ سے اسرائیل سے خراب نہیں کرے گا, یہ بتایا جا رہا ہے. وڈے بندہ دے نخرے ہی بڑے ہوندے نے سر جی, ہیں جی, وڈے بندہ دے نخرے ہی بڑے ہوندے نے سر جی. پاکستان نے افغانستان کو دھمکی دے دی, یہ بھی بڑی خبر ہے. پاکستان نے افغانستان کو کیا دھمکی دی ہے کہ آپ خارجیوں کے ساتھ رہیں گے یا پاکستان کے ساتھ رہیں گے, فیصلہ کر لو. کل جو ہم آپ کو کہہ رہے تھے نا بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں بنو میں, شہباز شریف صاحب بھی تھے اور حافظ سید عاصم منیر صاحب بھی تھے. عاصم منیر صاحب کے بارے میں آخر ویڈیو میں بھی تھوڑا سا بتاؤں گا, اس ویڈیو کے آخر میں یاد کروانا. تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستان نے کہا ہے, شہباز شریف صاحب نے افغانستان حکومت کو کہ آپ خارجیوں کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے ساتھ ہیں, فیصلہ کرو. یہ آئے روز کے دھماکے ہمیں قبول نہیں ہیں, یہ دھماکے ہمیں قبول نہیں ہے. یہ پاکستان نے دھمکی دی ہے جی, اور بجا دی ہے. ساری دہشت گردی سرحد پار سے آتی ہے, تو اس کو روکنا کس کا کام ہے؟ اس حکومت کا کام ہے. افغانستان کی جو حکومت ہے اس کا کام ہے. آگے جی, ہمارے بہادر 12 فوجی شہید ہوئے اور خارجی جو ہے 35 مرتد 35 خارجی جو ہے وہ ہلاک ہوئے. یہ خبر آئی ہے, ریلیف جاری کیا گیا. 35 خارجیوں کو ان بہادر 12 سپاہیوں نے مار دیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بھی بہت بڑی خبر ہے جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں. اگے سر جی, خواجہ آصف کا بیان بڑا ہی وڈا بیان ہے, وڈا بیان ہے. خطرناک تو ہوتا ہی ہے لیکن وڈا بیان ہے. خواجہ آصف نے کہا ہے کہ 3 بندے جو ہیں وہ پاکستان میں فساد کے لیے کٹھے ہوئے ہیں, انڈیا, افغانستان اور عمران خان. یہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ 3 پارٹیاں جو ہے ان کا ایک ہی مقصد ہے, اور یہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان کا جو ٹویٹر ہے جہاں سے وہ ٹویٹ ہوتے ہیں وہ کون ہینڈل کر رہا ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ اس کا ہمیں اندازہ ہے کہ وہ انڈیا سے ہینڈل ہو رہا ہے, انڈیا سے اس کو چلایا جا رہا ہے. تو چلایا جا رہا ہے تو آپ اس کا ٹویٹر بند کریں اس کا ٹویٹر. ٹھیک ہے, اس کا ٹویٹر بند کریں, یہ ہمارا مطالبہ ہے.
روز اس کے اوپر سے ٹویٹ ہو رہے ہیں، روز اتنے آپ کو قانونی ٹی وی کی ویڈیو نہیں آ رہی جتنے وہ ہو رہے ہیں. تو یہ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ یہ ان کا بنتا ہے. ٹھیک ہے. اگلی خبر سر جی، زمان پارک تو جتھے عمران خان رہندا ہے اتنے ایک دلہا غائب ہو گیا جی. کہندے جی 7 بجے وہ گھروں نکلے کہ میں بیوٹی پارلر سے ذرا ڈیش ویش ہو کے تیار ہو کے آتا ہوں، اور اس کے والدین نے کہا ہے کہ وہ ابھی تک واپس نہیں آیا کل کا، اور اس کو اغوا کر لیا گیا ہے. نہیں سر جی، یہ نہیں ہو سکتا. اس کے 10% چانسز ہیں، 90% چانس ہے کہ آپ اس کی زبردستی کی شادی کر رہے ہیں اور وہ اس جگہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، اور انہوں نے اس نے اپنے آپ کو جو ہے نا چھپا لیا ہے کہیں. آپ اس کو اغوا کہیں یا جو مرضی کہیں، یہ صورتحال لگتی ہے بظاہر اس کیس میں یہ لگتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور مزید آخر میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ اسرائیل غزہ پر ایسی بمباریاں کر رہا ہے. آج پوری دنیا میں، نیوزی لینڈ میں، جرمنی میں، برلن آسٹریلیا میں، ہر جگہ پہ بڑے بڑے جلوس نکلے ہیں اس کے خلاف، اسرائیل کے خلاف. لیکن اسرائیل ان بیچارے مرے ہوئوں کو مار رہا ہے، اور آج پھر اس نے بمباری کر کے کیمپوں کے اوپر بمباری کر کے، جو کیمپ نہیں ہوتے عارضی کیمپ لگتے ہیں، ان کے اوپر بمباری کر کے اس نے 50 فلسطینی آج پھر شہید کر دیے. آپ یقین کرو یہ روزانہ ہی اتنے مار رہے ہیں، روزانہ. ناشتے کے ٹائم مرتے ہیں، پھر لنچ کے ٹائم مرتے ہیں، پھر کھانے کے ٹائم مرتے ہیں، اور کوئی پرسان حال نہیں. حکومتیں بے حس ہوئی ہیں، اور عوام بیچارے ان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ اور کوئی اس میں جناب وہ حکومت کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. دکھ کی بات ہے نا، دکھ کی بات. ٹھیک ہے سر. اوکے، اللہ حافظ.